اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، محترم میرے بزرگوں، دوستوں، قابل احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوموار کا دن اللہ کے نزدیک اتنا معزز دن ہے کہ اس دن کو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اسی دن نبوت کا تاج بھی پہنایا گیا۔ اور یہ نبوت کا جو تاج تھا، یہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نبوت کا تاج یہ اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ آخری تاج تھا جو میرے نبی کو پہنایا گیا۔ اس کے بعد نبوت کوئی کسی کے پاس نہیں آ سکتی۔ جو بھی کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کرے گا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے اتنی محبت کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اسی دن کو میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن کو مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنایا میرے نبی نے۔ انہوں نے ایک معمول بنایا کہ ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس دن سے محبت تھی۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس دن اللہ پاک کی جانب سے بڑیاں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہویا کرتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، جو انسان سوموار کے دن دل کے اندر یہ تصور کرے کہ یہ میرے نبی کا پسندیدہ دن ہے، اس دن کو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور جو بھی نیت کر کے عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کرے گا جو کہ میں بتانے والا ہوں، اس وظیفے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کے گھر کے اندر اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کہنے میں تو بالکل آسان ہے، لیکن کرنا جو ہوتا ہے وہ کامل یقین کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایات ہوتی ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور میرے بھائیوں، فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے لگیں گے۔ اگر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، سونا ہے تو اپنی مرضی سے، جاگنا ہے تو اپنی مرضی سے، کھانا ہے تو اپنی مرضی سے، شادی غمی اگر کوئی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے، اگر گھر کا ماحول اپنی مرضی سے چلا رہے ہو، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں چل رہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہو، تو پھر کہتے ہو مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل کے اندر مکمل اللہ کا یقین اور محمد مصطفیٰ کا یقین آئے گا۔ تو پھر دیکھ لینا، آپ اپنی زبان سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو امیر کر دے، وہ امیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر کامل ایمان اور یقین اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں ہوگا، اگر آپ چاہیں گے کہ اس بچی کا رشتہ کسی اچھی جگہ پر ہو جائے، تو اتنا اچھا ہوگا کہ خود لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی زبان کے اندر یہ پاور کیوں آتی ہے؟ صرف اس لیے آتی ہے کہ اس کے پیچھے میرے محمد مصطفیٰ کا ادب ہے اور ان کی مدد ہے، اور اللہ پر یقین رکھنا صدقے دل کے ساتھ، یہی پاور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں اس چینل پر، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے فوری سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اس وظیفے کی اجازت بھی ان لوگوں کو ملے گی جو کمنٹ سیشن میں اپنا نام لے کر بھیج دیں گے، کیونکہ جب آپ کمنٹ سیشن میں نام بھیجتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، تو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں ہم جب وہ آپ رپلائی نہیں کریں گے آپ کو، لیکن ہم آپ کو ویسے وہ کمنٹ سیشن میں آپ کا نام دے کر اس کے مطابق اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اپنے سونے نبی، پیارے نبی، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
سب مل کر میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب مل کر ایک دفعہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں میں خود بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور جو لوگ مجھے مانتے ہیں، جن کا مجھ پر ایمان ہے، ان کو میں یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی پر درود پڑھیں۔ اس لیے ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تو سب مل کر ایک دفعہ اپنے نبی پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا میرے اللہ یہ دعا کو قبول فرما، یہ ہم نے جو نذرانہ عقیدت اپنے نبی کی خدمت میں پیش کیا ہے درود کی شکل میں، یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سوموار کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ، یا کریم و یا رزاق، یہ 3 نام ایک سانس کے اندر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا کریم و یا رزاق۔ جب ایک سانس کے اندر ایک دفعہ یہ 3 نام آئیں گے تو یہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، 100 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو 100 دفعہ آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس چیز کی طلب ہے وہ اللہ سے مانگ لو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے، لوگ غریب تھے امیر ہو گئے ہیں، لوگ فقیر تھے آج بادشاہ بن گئے ہیں۔ بادشاہی کیا ہے؟ اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھی تعلیم ہو بچوں کی، اچھا علاج ہو، اچھی خوراک ہو، یہی زندگی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نبی کا فرمان ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ اس لیے اچھی چیزیں مانگنا اللہ سے، یہ بھی اللہ سے عبادت کے متبادل ہے۔ اس لیے غربت سے نکل کر میرے نبی کا فرمان ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ افضل ہے۔ اس لیے آپ دینے والے کے کھانے میں جاؤ، ادھر کوشش کرو، سٹرگل کرو، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔